ناظرین، جہاں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنی کامیابیوں کا سفر طے کر رہا ہے، وہیں 700 سال پرانا تاریخی کائی قبیلہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کائی کے لفظی معنی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو۔ کائی قبیلہ ترک قبائل کی ایک بڑی شاخ ہے جو اوغز ترک کے 24 قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا۔ موجودہ ترکی میں صوبہ بلج کائی قبیلہ کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دولت عثمانیہ کے عثمانی سلاطین کا شجرہ نسب بھی اس قبیلے سے جا ملتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں ترک قبائل کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے، نہ ان کی کوئی منزل تھی نہ ٹھکانہ۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا، اپنے خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال دیا۔ انہی میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ بھی تھا۔ یہ نہ صرف دیگر قبائل سے بڑا تھا بلکہ طاقتور بھی تھا اور اس کو دیگر تمام قبائل پر خاصی حیثیت حاصل تھی۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ کائی قبیلے کا ذریعہ معاش بھیڑ بکریاں پالنا اور ان سے حاصل شدہ اون سے کپڑا بنانا اور بیچنا تھا۔ کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ تھا۔ نہ صرف اس کے مرد ماہر جنگجو تھے بلکہ عورتیں بھی نہ صرف تلوار چلانا جانتی تھیں بلکہ تیر اندازی میں بھی کہیں مردوں سے کم نہ تھیں۔ کائی ایک جانب بے رحم موسموں کی لپیٹ میں تھا اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں سے بھی لڑ رہا تھا۔ ہمت اور جرأت کی عجیب داستان ہے وہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے کسی سے بیٹھنے کی اجازت مانگ رہا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے یہ قبیلہ مستقبل میں اتنا اہم بن جائے گا شاید ہی کسی نے تصور بھی کیا ہو۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کائی قبیلہ کے ہاتھوں رکھی گئی سلطنت کی بنیاد 800 سال تک قائم رہتی ہے۔ بعض تاریخی ماخذ اور مجموعہ دستاویزات عثمانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ 11ویں صدی میں منگولوں کے حملوں کی وجہ سے اپنے سردار گندوز الپ کی قیادت میں وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ آ گیا تھا جو اس وقت سلجوقی سلطنت کے قبضے میں تھا۔ اناطولیہ پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات میں خیمے ڈال دیے۔ اگلے سال اس کے سردار گندوز الپ کے دریائے دجلہ میں ڈوب کر موت ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان شاہ قبیلہ کے سردار بنے۔ چند برسوں کے بعد دریا پار کرتے ہوئے ان کی بھی موت ہو گئی۔ ناظرین، یہاں پہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ان سب کی اموات کا سبب دریا ہی کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس دور میں زیادہ تر آمد و رفت دریاؤں سے ہی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ارطغرل قبیلہ کے سردار بنے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ آج بھی مشرقی اناطولیہ میں کائی قبیلہ کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں۔ قبیلہ کا سردار بننے کے بعد ارطغرل اپنے خاندان کے ساتھ ارزنجان چلا گیا جہاں سلاجقہ روم اور خوارزمین کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ ارطغرل کونیا کے سلطان علاؤالدین کیقوباد اول سے جا ملا جو سلاجقہ روم کے زوال کے بعد ایک مضبوط سلطنت بنی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان تقریباً سن 1229 میں اخلاط سے ہجرت کر کے دریائے دجلہ کو پار کر کے کونیا چلا گیا۔ پھر سن 1299 میں ارطغرل کے بیٹے عثمان اول نے اناطولیہ میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جو تقریباً 600 سال تک سب سے بڑی سلطنت رہی۔ کائی قبیلے کو ترکی میں انتہائی عزت اور تکریم حاصل ہے اور نہ صرف ترک عوام بلکہ ترکی کے صدر طیب اردگان بھی کائی قبیلے کی خاصی عزت کرتے ہیں۔ رجب طیب اردگان نے کائی قبیلے کی ثقافت کو آنے والی نسلوں تک سنبھالنے کے لیے خاصا اہتمام کیا ہوا ہے اور اسی طرح کائی قبیلے کے پرچم کو اتنی ہی عزت دی جاتی ہے جتنی کہ خود ترکی کے جھنڈے کو دی جاتی ہے، کیونکہ کائی قبیلے نے اس دنیا میں اللہ کے نظام کو دنیا میں آباد رکھنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ جب بھی ترکی میں شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے تو کائی قبیلے کی قربانیوں کا نظر انداز نہیں کیا سکتے، کیونکہ اس کے بہت سے لوگ ترکی کی سالمیت کی خاطر شہادت کو سینے سے لگا چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی طرح خیموں میں رہتے ہیں اور نہ ہی غلہ بانی کرتے ہیں، مگر آج بھی یہ لوگ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ 700 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ قبیلہ مشہور زمانہ ڈرامہ ارطغرل غازی میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور تاریخ نے ایک بار پھر ان کے پرچم کو بلند کر کے ہی ثابت کر دیا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنے والی قومیں تاریخ کبھی بھلاتی نہیں ہے۔